بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صحیح بخاری کی 2 احادیث پر روشنی ڈالیں گے جن کا تعلق اسلامی تعلیمات اور نکاح کے اصولوں سے ہے۔ یہ احادیث نہ صرف ہمیں ایمان، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی اہمیت سکھاتی ہیں بلکہ نکاح اور رضاعت کے مسائل کی وضاحت بھی کرتی ہیں۔ پہلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبیلہ عبد القیس کے وفد کو دی گئی نصیحتوں کا ذکر ہے، اور دوسری حدیث رضاعت کے اصولوں کے بارے میں ہے، جس میں ہم نکاح کے مسائل کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کے فرائض انجام دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کون سا وفد ہے یا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ربیع خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو قوم کو آنا، یا مبارک ہو اس وفد کو جو کبھی نہ رسوا ہو اور نہ کبھی شرمندہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایک دور دراز کونے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا یہ قبیلہ پڑتا ہے۔ اس کے خوف کی وجہ سے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور ایام میں نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں کوئی ایسی قطعی بات بتلا دیجیے کہ جس کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو خبر دے دیں، اور اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 سے روک دیا۔ اول انہیں حکم دیا کہ ایک اللہ پر ایمان لائیں۔ پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرو، اور 4 چیزوں سے منع فرمایا، دبا، خنتم اور مزفت کے استعمال سے، اور چوتھی چیز کے بارے میں شعبہ کہتے ہیں کہ ابو جمرہ بسا اوقات نقیر کہتے تھے اور بسا اوقات مقیر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی ان کی خبر کر دو۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ عبد القیس کے وفد کو بنیادی اسلامی احکام سے آگاہ کیا، ایک اللہ پر ایمان کا مطلب بیان کیا، اور ایمان، نماز، روزے اور زکوٰۃ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ساتھ ہی انہیں کچھ چیزوں سے روکا جو ان کے ماحول میں رائج تھیں اور اسلامی تعلیمات کے خلاف تھیں۔ اس حدیث سے ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا درس ملتا ہے۔ ایک اور حدیث بیان کرتی چلوں۔ عقبہ نے ابو احاب بن عزیز کی لڑکی سے نکاح کیا تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ کو اور جس سے اس کا نکاح ہوا ہے اس کو دودھ پلایا ہے، نہ تو نے کبھی مجھے بتایا ہے۔ یہ سن کر عقبہ نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے کہ نہیں۔ تب سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس طرح تم اس لڑکی سے رشتہ رکھو گے؟ حالانکہ اس کے متعلق یہ کہا گیا۔ تب عقبہ بن حارث نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور اس نے دوسرا خاوند کر لیا۔ اس حدیث میں رضاعت یعنی دودھ پلانے کے مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے۔ اسلام میں رضاعت کے اصول بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا ہو تو اس کا اس بچے کے ساتھ رشتہ اسی طرح حرام ہو جاتا ہے جیسے نسبی رشتوں میں ہوتا ہے۔ عقبہ بن حارث کی یہ مثال ہمیں اسلام کی ان اصولوں کی اہمیت بتاتی ہے جو نکاح اور رشتوں کے حوالے سے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی احادیث۔ یہ دونوں احادیث ہمیں اسلامی تعلیمات کی گہرائی اور اس کے اصولوں کی اہمیت سکھاتی ہیں۔
ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات میں ان تعلیمات کو اپنانا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگیوں میں بہتری آ سکے۔ یہ احادیث ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی گہرائیوں میں جا کر ان پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ ایمان، نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اہم فرائض کے ساتھ ساتھ ہمیں نکاح اور رشتوں کے اصولوں کو بھی سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں اور دین کے مطابق گزار سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید احادیث اور اسلامی تعلیمات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔